अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। हमारे सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला काफ़ी सालों से जो चल रहा था, उसमें दरमियान में कुछ खला पैदा हो गया। काफ़ी दिन हो गए ये जो ज़र्रीन सिलसिला था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। कुछ मसरूफियात थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मसरूफियात ख़त्म हो चुकी हैं, आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो पुराने सवालात थे, काफ़ी लोगों को तो हमने व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या फिर कमेंट बॉक्स में तहरीरी तौर पर उनके जवाब दे दिए थे। फिर भी कुछ सवालात अभी तक बाकी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले उन सवालों के जवाबात को कवर करें और उसके बाद जो नए आने वाले सवालात थे उनके जवाबात भी धीरे धीरे वीडियोस बना करके वीडियोस की शक्ल में उनके जवाबात दे दें। तो खैर चलिए, सबसे पहला जो सवाल होगा उसको हम अपनी स्क्रीन पर पेश करते हैं और वहीं से जवाबात की स्टार्ट और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे सामने आ रहा है मोहम्मद इरशाद साहब का। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, जब हम पेशाब करते हैं तो पानी भी लेते हैं, फिर भी मेरे मन में ये ख्याल पैदा होता है कि पता नहीं पानी लिया भी है या नहीं लिया। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई हल बता दो ताकि हम इस परेशानी से निकल सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जी देखिए, आपने इस्तिंजा के लिए पानी भी इस्तेमाल किया होता है, यकीन भी होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो लगातार आपके दिल में ख्यालात और शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कि पता नहीं हमने पानी इस्तेमाल किया भी है या नहीं। तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन और हल है। वो ये है कि जब आप वॉशरूम चले जाएं, फारिग हो जाएं और साफ़ सफाई का भी मुकम्मल इंतज़ाम कर लें, तो अपने कपड़ों पर थोड़े से छींट मार दें। अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और कपड़ों पर इर्द गिर्द थोड़े से हल्के से पानी की छींटें मार दें। फिर उसकी वजह से होगा ये कि आपके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे, थोड़े से नॉर्मल सी नमी उसके ऊपर आ जाएगी। इसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि नहीं, मैंने पानी इस्तेमाल किया था, साफ़ सफाई भी की थी, और उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए कि बाद में कोई शक और शुबा पैदा ना हो, मैंने अपने कपड़ों को तर कर लिया है कि बाद में इस तरह का ख्याल पैदा ही ना हो कि पता नहीं मैंने पानी का इस्तेमाल किया है या नहीं। एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो कमेंट हमारे सामने है ये अंडर वैल्यू चैनल का है। सवाल इन्होंने किया है, कहते ये हैं कि अगर मैं रोज़े की हालत में जानबूझकर थोड़ा सा पानी पी लूं और मुझे ये इल्म हो कि ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन मैं ये सोचूं कि बाद में तौबा कर लूंगी, तो क्या मुझ पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी या कफ़ारा भी वाजिब होगा? नीज़ अगर मैं उस वक्त कम उम्र थी, यानी 13-14 साल की थी, और मुझे पूरी तरह शरई अहकामात का इल्म नहीं था, तो क्या इस सूरत में भी कफ़ारा वाजिब होगा? जी बहन, देखिए इसमें मसला यूँ है कि जब आदमी बालिग हो जाता है, शरई तौर पर आदमी बालिग हो जाता है, तो उसके बाद में उसके ऊपर तमाम अहकाम, शरई अहकाम वाजिब हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात वग़ैरह। अगर आप शरई तौर पर 13-14 साल में बालिग हो चुकी थी तो आप पर रोज़े रखना फ़र्ज़ हो चुके थे, और रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, और उसके बाद में जानबूझकर अगर आपने तोड़ दिया है तो आप पर उस रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब थी, और साथ ही साथ जानबूझकर तोड़ने की वजह से लगातार 60 रोज़े कफ़ारे के तौर पर रखना भी आपके ऊपर वाजिब था। लेकिन 13-14 साल के उम्र में अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उस वक्त तक बालिगा नहीं हुई थी, तो फिर आपके ऊपर उस रोज़े की भी क़ज़ा नहीं है और कफ़ारा भी नहीं है। तो कफ़ारा और क़ज़ा उस वक्त इंसान पर वाजिब होता है जब वो मुकल्लफ़ हो जाता है। अगर आप मुकल्लफ़ थी तो फिर क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी है, और अगर आप उस वक्त मुकल्लफ़ नहीं थी तो फिर ना आप पर क़ज़ा है और ना ही कोई कफ़ारा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कमेंट हमें किया है ब्रेव हर्ट ने, कहते ये हैं कि क्या कपड़ा निचोड़ते वक्त हाथ नापाक हो जाते हैं?
کپڑا نچوڑتے وقت ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں پاک کرتے ہوئے، اور اگر وہی ہاتھ کپڑے کے دوسرے حصے پر لگ جائے تو کیا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ بھائی دیکھیے، جب آپ نے کپڑے کو، ظاہر سی بات ہے گندے تھے، ناپاک تھے، اس کے اوپر کوئی چیز لگی تھی، آپ نے اس کو واش کیا ہے، اچھی طرح آپ نے اس کو دھل لیا ہے، تو دھلنے کے بعد میں وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، تو دھلنے کے بعد میں آپ اس کو ایک مرتبہ نچوڑتے ہیں، دوسری مرتبہ اور اسی طرح تیسری مرتبہ نچوڑتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ کپڑوں کو نچوڑتے ہیں اس میں کا پانی ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ہے اور آپ کی تمام چیزیں جو کپڑے سے مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے، تو تمام چیزیں آٹومیٹکلی پاک ہی ہوتی چلی جاتی ہیں، الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہمیں کیا ہے عرفان فٹنس نے، کہتے یہ ہیں کہ کیا شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے ہی غسل فرض ہوتا ہے؟ ایسے ہی تھوڑا سا کچھ نکلے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان بھائی دیکھیے، انسان کے اوپر اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ اس کی منی خارج ہوئی ہو۔ اب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوئی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو جس وقت شرمگاہ سے منی خارج ہو رہی ہے اس وقت شہوت ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ منی جس وقت خارج ہو رہی ہے اس وقت تو شہوت نہیں تھی، لیکن جب انسان کے ہے بین الصلب والترائب، اس کی جو پسلیوں کے اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی میں جو منی ہوتی ہے وہاں سے جب نکل رہی ہو، وہاں سے جب جدا ہو رہی ہو، اس وقت شہوت ہو، تو یہ دونوں صورتوں میں جب بھی شہوت کے ساتھ منی خارج ہو رہی ہو آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ چلیے آگے کمنٹ کیا ہے محمد عادل صاحب نے، کہتے یہ ہیں کہ میرے بیٹے کو کتا 3 مہینے پہلے ہی کاٹا تھا، اس کی سوئی لگوانے کے بعد مجھے وہم ہو گیا ہے کہ مجھے تو نہیں کاٹا تھا، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سونے میں دقت ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ رپلائی کریے۔ دیکھیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جب حقیقت میں آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کاٹا ہے آپ کے بچے کو یا اور کسی کو، اور آپ نے اس کو سوئی لگواتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، آپ نے اس کو دواخانے میں لے کر گیا ہے، تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کو خیالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ پتہ نہیں مجھ کو کاٹا ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ انسان کو OCD کی ایک قسم ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے، بچے کی صحت پر اور اس کے علاج و معالجے کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے، خود آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ہرگز مبتلا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگلا جو کمنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو تحریر کیا ہے نازیہ زاہد نے، ان کا سلام پیش کرنا ہے۔ وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے بہت برے وسوسے آتے ہیں، بہت پریشان ہوں، پلیز پرے فور می۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جو خامخواہ کے وساوس ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی وساوس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال تحریر کیا ہے عمیر صاحب نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سوکھی ہوئی منی لگی ہے، سوکھی ہوئی منی اگر کپڑے وغیرہ پر لگی رہ جائے اور بندے کو پتہ نہ ہو اور اسی طرح نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے کپڑے پر جس وقت نجاست لگی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آدمی بھولے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی 2 کنڈیشن ہے، 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ 1 درہم سے زیادہ نجاست لگی ہے تو پھر آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں میں نے فلاں وقت عصر کی نماز پڑھی تھی اور میرے ساتھ یہ پرابلم تھی، تو آپ کو اس وقت کی وہ جو نماز تھی آپ نے نجس کپڑوں کے ساتھ پڑھ لی تھی، آپ کو وہ نماز دہرانی ہوگی، دہرانا آپ پر واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ
وہ نجاست 1 درہم سے کم کی لگی ہے، یعنی بہت معمولی مقدار میں لگی ہے اور آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آیا، آپ نے نماز پڑھ لی، کافی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی وہ نماز درست ہو گئی ہے، کیونکہ وہ 1 درہم سے کم میں لگی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ایک صاحب نے، پتہ نہیں ان کی کیا آئی ڈی ہے، کہتے یہ ہیں کہ مولانا صاحب جب بڑا پیشاب کرتے وقت جو پانی سائیڈ میں لگ جاتا ہے وہ ناپاک ہے یا پاک؟ دیکھیے بھائی، جب آپ نے استنجا کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس نجاست کو ختم کروایا ہے، پانی آپ نے ڈالا ہے، پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ جو نجاست کے قطرات تھے، وہ جو نجاست کے ذرات تھے، وہ ختم ہوئے ہیں، وہ صاف ہوئے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ جو نجاست ہے وہ 2 ملی کی تھی اور آپ نے پانی 1 پاؤ کا یا پھر آدھا لیٹر پانی ڈالا ہے، تو پانی غالب آ گیا ہے، پانی پھیلا ہوا ہے، وہ آپ کی نجاست پھیلتی نہیں ہے، نجاست تو ریمو ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ سائیڈ میں جو حصہ لگا ہوتا ہے پانی کا ادھر ادھر، تو اس کی وجہ سے آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاک ہو چکے ہیں، اب دوبارہ کسی بھی چیز کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سراج محمد صاحب نے، سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا OCD کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے ہاسپٹل کی ہر چیز ایسی OCD وغیرہ، مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل سے کوئی آ جائے تو وہ بھی مجھ کو گندا لگتا ہے، اگر میں ہاسپٹل سے واپس آتی ہوں تو پورے 2 گھنٹے باتھ لیتی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، پلیز آپ سے کیسے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیٹیل بتا سکوں پلیز، اللہ آپ کو صحت زندگی دے، آمین۔ دیکھیے بہن، آپ کو جو پرابلم ہو رہی ہے نا، اس پرابلم کا سب سے آسان سا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کے اندر پہلی چیز یہ فکس کر لیں کہ جو چیز نجس ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، پھر ہمارا دماغ اس کو صحیح کہے یا غلط کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز، جو چیز پاک ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں ہمارا دل، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، اس کا کوئی بھی اثر اور ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے مسئلے کی طرف۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ تمام چیزیں نجس اور گندی لگتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں صرف وہی چیزیں ناپاک ہوگی جو عام ہماری زندگی کے اندر ناپاک ہوتی ہے، جیسے بلڈ ہے، جیسے یورین ہے، اور بھی جو چیزیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے آپ نکالتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہی ناپاک ہوتی ہیں۔ ہاسپٹل کے جو بیڈ ہوتے ہیں اور وہاں کا جو اسٹاف ہوتا ہے، وہاں کے ڈاکٹر کے جو فائل ہوتی ہیں، اس کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو سرنج ہوتی ہے، جب تک وہ یوز نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک یہ تمام چیزیں بالکل نارمل ہے نا۔ تو نارمل ہونے کی وجہ سے بھی آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیے۔ یہ OCD کی وجہ سے آپ کو پرابلم اور تکلیف ہو رہی ہے تو آپ فرسٹ آف آل اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیجئے کہ ہاسپٹل کی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، بس دھیرے دھیرے آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کروائیے، اپنے آپ کو یقین دلوائیے کہ آپ کے ہاسپٹل آنے جانے کی وجہ سے آپ کے استعمال کی جانے والی چیزوں کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ اور کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سکون نصیب فرمائے۔ آپ کا جو ذہن ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوتا رہتا ہے، دعا کیجئے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو بہن ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور جو فالتو کے جو شیطانی جھمیلے ہیں اس تکلیف سے انہیں محفوظ فرمائے عافیت کے ساتھ۔ عثمان صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے جاسوسی کرنا حرام ہے تو کیا اگر کسی کا ہم سوشل میڈیا پر لاسٹ سین دیکھتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آخری کال کب کی تھی تو یہ جاسوسی کے حکم میں آئے گا؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے اوپر انسان جو بھی کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ خود ایوری ون ویو مائی ایکٹیویٹی اس طرح کرتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی تمام چیزوں کو ہائڈ کر لیتا ہے، تو جہاں پر اس نے ہائڈ کر لیا ہے آپ کو تکلف کے ساتھ ان چیزوں کو کھولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پر وہ اس طرح کے
परमिशन दे रखता है कि भाई मेरी जो एक्टिविटी है वो हर कोई जाने, मेरे ट्रैवलिंग को जाने और मेरे लास्ट सीन को जाने, लास्ट कॉल को जाने, लास्ट अपडेट को जाने, वहाँ पर हर एक के लिए ओपन रखता है। तो वहाँ पर आपकी नज़र पड़ जाती है, आप खुद वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर देखने में आपको कोई हर्ज और कोई परेशानी नहीं है। ये जासूसी के हुक्म में नहीं आएगा। हाँ, किसी आदमी ने तमाम चीज़ें हाइड कर रखी है, आपको उसने परमिशन नहीं दी है और आपने उसको कहीं से जाकर अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए उन चीज़ों को देखने की आप कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ जासूसी की हुक्म में आएगी और ये चीज़ मना है, ये चीज़ गुनाह है। चलिए बस करते हैं। इतने करीबन 10 सवालात और उनके जवाबात हो चुके हैं। अब अगली जो नशिस्त होगी वहाँ पर हमारे जो बकिया सवालात होंगे उनके जवाबात को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है, पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाइए, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।